السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے پچھلے ہفتے عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے الفاظ میں توحید کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ ہم اپنے عقیدے کو پہچان سکیں، اور عقیدے کے اندر کسی طرح کی اگر کوئی کمی ہے اور اگر وہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی بھی عبادت اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی، اور انسان اس میں ہمیشہ کا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو مضبوط کرنا اور اس عقیدے پر محنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال اس پہ محنت کی۔ کتنے سال؟ مکی زندگی کتنی تھی؟ نبوت والی، نبی بننے کے بعد 13 سال آپ رہے، پھر 10 سال مدینہ پاک جا کے رہے، پھر ٹوٹل 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس میں 13 سال آپ مکے رہے، اور مکے کس پہ بات ہوتی رہی؟ لا الہ الا اللہ پہ 13 سال، اور اسی میں تکلیفیں آئیں۔ پھر اس توحید کی وجہ سے مکہ والوں نے آپ کا مکہ میں رہنا تنگ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اور پھر یہ نہیں کہ مدینہ جا کے مکہ والوں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہو، نہیں، پھر ساری جنگیں آپ جانتے ہیں جو ہوئیں وہ مکہ والے سبب بنے۔ یعنی یہ توحید اتنی کڑوی ہے کہ یہ اس کے مخالف جو بندہ ہوتا ہے وہ اس توحید والے کو، توحید کی دعوت دینے والے کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ مکہ والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور اس صرف ایک اللہ کی طرف بلانے والی اس دعوت کو وہ برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ بڑے بڑے کفار مارے گئے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، وہ بھی مارا گیا جنگ میں، اور مارا بھی چھوٹے 2 مسلمان بچوں کے تھرو مارا گیا۔ جب اس کی گردن کٹنے لگی تو کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ بڑی نظر آئے، دیکھنے والا دیکھے کہ ابو جہل کی گردن ہے۔ یعنی مرتے دم تک بھی اس کو اپنی سرداری اور اپنے اس میں بڑے پن پر ایک گھمنڈ اور غرور تھا، لیکن سب کچھ دیکھ کر کے بھی، وحی اترتی دیکھ کر کے، جبریل کو آتا دیکھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات دیکھ کر کے، سب کچھ دیکھ کر کے، لیکن اندر سے جو دل تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے نہیں مانا۔ اور جو ماننے کی کوشش کرتا ہے، سیدھا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں بھی یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا سیدھا راستہ تلاش کرنے کی، حق پر آنے کی، تحقیق کرنے کی، جو کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، ہم اس کے لیے وہ راستہ کھول دیں گے۔ اور یہ توحید جو ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے ذکر کیا کہ پہلی دعوت صفا پہاڑی پر جب شروع کی، سب لوگ صادق یعنی آپ سچے ہیں، امین یعنی آپ امانت دار کہنے والے، جب توحید کی دعوت دی سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندے نے پتھر لے کر کے اٹھایا، اور وہ آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب، اور پتھر دے مارا جس سے آپ کی پیشانی سے فوارہ چھوٹا۔ برا بلا تو جو کہنا تھا کہا ہی، یعنی کیا گناہ ہے کہ تو ہمیں ان سارے بتوں سے، ان سارے لوگوں سے، اللہ کے علاوہ جن پر ہمارا ایمان، اعتقاد، یقین اور عقیدہ ہے، ان سب سے تو ہمیں توڑ کر کے صرف ایک اللہ سے ملانا چاہتا ہے؟
وہ لا الہ الا اللہ کی اس دعوت کو، اسی کلمے کو سمجھ گئے، کیونکہ ان کی زبان میں تھا۔ اگر میں اردو زبان میں، ہماری اردو زبان ہے سب کی، اگر میں اردو زبان میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں تمہیں پوچھوں گا، یہ جملہ کہ آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ کہ میں آپ سے بڑے پیار سے پیش آؤں گا، یا آپ کے گھر میں 4 لوگ لے کے آ کے آپ کی منت کریں گے، یا کیا سمجھیں گے؟ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میری مراد کیا ہے۔ میں آپ کو پوچھوں گا، یعنی کوئی 10 بندے لا کے، کوئی 20 لوگ لا کے، کوئی گنڈے لا کر کے ہم آپ کو پوچھیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں توڑیں گے، یہ مقصد ہے۔ آپ کی زبان ہے تو آپ اس جملے سے سمجھ گئے نا، بہت کچھ سمجھ گئے کہ میری مراد کیا ہے۔ ایسے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ ان کی عربوں کی زبان تھی کہ اصل میں لا الہ سے مراد کیا ہے۔ ہر چیز کو یہ نبی ہم سے چھڑانا چاہتا ہے، صرف ایک نام جو اللہ آ رہا ہے اس کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، بس وہ سمجھ گئے تھے فوراً۔ جیسے آپ اس جملے سے سمجھ گئے، میں آپ کو پوچھوں گا، ہماری زبان ہے، ہم اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے کہ میرے اس پوچھنے سے مراد کیا ہے۔ آپ جو جو سمجھ سکتے ہیں وہ سب مراد ہے۔ ایسے مکے والے بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی جو دعوت لے کر کے آیا ہے، یہ اتنی سخت دعوت ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، سوائے اس ایک اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور وہ ہم نہیں چاہتے۔ تو مکہ والے خلاف ہو گئے، یہ تو ہمارے بڑوں کو، باپ داداؤں کو، ہمارے بتوں کو، جن جن کو ہم پکارتے ہیں، یہ تو ایسی تلوار لے کے آیا لا الہ کی جس نے سب کو ختم کر دیا ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، تو برداشت نہیں کر پائے، فوراً خلاف ہو گئے۔ تو یہ ہم نے عقیدہ توحید کی اور عقیدے کی وضاحت کی۔ آج اس کے مقابل جو چیز ہے شرک۔ اب شرک کی تعریف کیا ہے؟ جو ہم نے توحید کی 3 اقسام کی تعریف کی ہے، اگر ان کے اندر خلل ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر شرک ہے۔ یعنی شرک کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر، شریک، اس جیسا سمجھنا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ یعنی شرک کی تعریف کو سمجھنے کے لیے آپ کو توحید کی 3 تعریفوں کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا ہوگا، اور ہم نے بیان کی تھی۔ توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، پریشانیاں وہی دور کر سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے، بیماریاں وہ دور کرتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، ہمارے تمام امور کو وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر ان میں آپ کسی اور کو اس جیسا سمجھیں گے، شرک کریں گے، یعنی آپ شرک کر رہے ہیں، شرک کی تعریف کے خلاف ہو گیا۔ پھر توحید الوہیت ہے کہ آپ کی تمام عبادات، وہ قولی ہوں، وہ فعلی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ مالی ہوں، تمام کام میں، چاہے وہ آپ بول کے کر رہے ہیں، چاہے وہ عملی طور پر بول کے اور عملی طور پر کر رہے ہیں جیسے نماز ہے، بدنی طور پر جیسے حج ہے یا صدقہ ہے، اور مالی طور پر بھی اس میں آ گیا، آپ کر رہے ہیں، تو کیا ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی توحید الوہیت ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا رہے ہیں یا اس جیسا سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا بھی، تو آپ توحید الوہیت میں شرک کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خرابی اسی توحید الوہیت میں رہی، تمام ادوار میں، جتنے بھی دور گزرے نبی آتے رہے، اسی توحید الوہیت میں، عبادت والی توحید میں لوگوں کے اندر خلل رہا۔ اور یہ کیوں خلل آتا ہے؟ کیونکہ بندہ اسی کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، عبادت کے ذریعے۔ اب عبادت میں وہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دے گا، اور اس میں سب سے بڑی چیز سجدہ ہے نماز میں۔ اب یہ اللہ والا سجدہ جو ہے یہ آپ کسی اور کے لیے کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک شبہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایک سجدہ تعظیمی ہوتا تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی یہ تو جائز ہے، یہ تو عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا، عزت دینے کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ پہلی بات فرشتوں میں جائز رہا سجدہ تعظیمی۔ لیکن ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اب قیامت تک نبی تو نہیں آنا، جتنا مرضی بگاڑ پیدا ہو جائے نبی نہیں آئے گا۔ اسی امت کے لوگوں نے، علماء نے ہی لوگوں کو اس کی وعد و نصیحت کرنی ہے، اصل چیزیں دکھانی۔
تو اب عورت کے بارے میں بات آئی کہ خامند کی کتنی خدمت کرے، کیا کچھ کرے۔ میں اگر سجدے کا اگر کسی کو حکم دینا ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی ذات سجدے کے لائق ہو سکتی تھی وہ خامند ہے، ہسبینڈ، شوہر، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن فرمایا اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، منع کر دیا۔ یعنی اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے، جو آپ کے لیے سارا دن کھپتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، آپ کے لیے تمام سہولیات وہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چھوٹی سی کوئی چیز گفٹ ملے، یہ پانی کا ہی ملے، بندہ کہتا ہے میں اس کو گھر لے جاؤں، نہیں ضرورت ہے گھر لے جاؤں، کیوں؟ بیوی پہ لے۔ آپ کو چھوٹا سا انعام ملتا ہے، آپ کی پہلی ترجیح گھر والے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی، یہ ہر بندے کی فطرت ہے، اس میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، اللہ نے محبت ڈالی۔ یعنی خامند کی یہ شان ہے، لیکن اس کے لیے بھی بتا دیا کہ اگر کرنا ہوتا تو خامند کو کرتی، لیکن پھر بھی منع کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں مجھے کر سکتے ہیں آپ، نہیں، خامند کا کہا۔ یعنی آپ کی بیویاں اگر جائز ہوتا تو آپ کی بیویاں نبی کو کرتی، امتی نبی کو نہیں کرتے۔ اس طرح جو خامند ہے شادی شدہ اس کی بیوی اس کو کرتی، لیکن یہ بھی دروازہ بند کر دیا کہ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے دین اسلام میں جائز نہیں، حرام کر دیا، تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن پھر جو ایک نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں، ایک خامند کے لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، پھر نبی اور خامند کے علاوہ تیسری کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے سجدہ جائز ہو سکتا تھا یا ہے یا ہوگا؟ کوئی نہیں چھوڑی۔ لیکن کیا لوگ سجدے والی کیفیت کسی اور کے لیے بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بے شمار مرتبہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور وہ یہی شبہ کر دیں ہم نے تعظیم کا سجدہ کیا ہے، ہم نے عزت دینے کے لیے کیا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بر صغیر میں آ کر کے اسلام پہنچایا، ہمیں مسلمان بنایا، اس لیے ہم جو ہے ان کی تعظیم کرتے۔ یہ شبہ کر کے وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ غلطی ایک پروان چڑھا رہے ہیں، سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، اس میں وہ کسی عالم کو کر رہے ہیں، کسی پیر کو کر رہے ہیں، کسی ولی کو کر رہے ہیں، کسی بزرگ کو کر رہے ہیں، پھر کسی قبر والے کو کر رہے ہیں۔ اور یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے قریب ہونے کے لیے۔ اور قریب کیوں ہونا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور یہی مکہ والوں کے اندر شرک تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ آگے آیت آئے گی کہ ہم ان کو عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا آپ بھی کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا بھی یہ مقصد نہیں ہے؟ یہی مقصد ہے، ورنہ آپ کیوں اس کو سجدہ کریں گے؟ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں، یعنی عزت آپ نہیں چاہتے، لیکن آپ کا بھی ایسی عقیدہ بنا کسی پر کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اس لیے آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، اس لیے آپ اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کے پاؤں پر اپنی پگڑی اتار کے رکھ رہے ہیں، تاکہ یہ ہم سے اگر خوش ہو جائیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، یا برگزیدہ ولی ہیں، یا بڑے نیک بندے ہیں، بڑے اللہ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہی جو سلسلہ ہے سورہ زمر کے شروع میں اللہ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور یہی قریب ہونے کا جو طریقہ آج ہماری امت میں پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز دعا ہے، آپ مانگتے ہیں۔ افسوس مجھے آج بھی زور ٹائم میں دیکھی بھی موبائل میں ویڈیو ہے، وہ کیسے مانگ رہا ہے غیر اللہ سے۔ ایک موبائل ابھی ریکارڈنگ پہ لگا، لیکن انشاءاللہ اگر عشاء کے بعد اگر ہم بیٹھیں یا آپ کو میں دکھاؤں گا کس طریقے سے غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں کر رہا۔ ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینل پہ آنے والے بہت بڑے مولانا ہیں، وہ مانگ رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، ان کی قبر پر، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بڑے کلپس آج کل لوگ ہر کوئی شیئر کر رہا ہوتا ہے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، ان کے ہی چینل کے ایک ہیں، سفید سے گورے سے رنگ کے ہیں، وہ پگڑی باندھتے ہیں، وہ بھی کبھی کس طرح کی کبھی کس طرح کی، الیاس قادری صاحب کے چینل پہ آتے ہیں، عطاری کر کے نام ہے لیکن نام پتہ نہیں۔ مثلا ان کے اچھے کلپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، بعض اصلاحی کلپ، لیکن جو بندہ شرک کر رہا ہے خود لوگوں کے سامنے، اس کا چھوٹا سا اصلاحی کلپ کیسے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ کیسے اس کے کلپ سے متاثر ہو سکتے ہیں؟
ایک توحید والا بندہ ایک شرک کرنے والے بندے سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں، اختلافات ہو سکتے ہیں اہل حدیث دیوبندی بریلوی میں، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں کسی چیز پہ جمع کر سکتی، اللہ کی قسم وہ وہی چیز ہے جس چیز نے صحابہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا، اور وہ کون سی چیز تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کسی چیز کا کسی میں کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا، کسی کی بات پر ہم نہیں آ سکتے سوائے لا الہ الا اللہ پر۔ اس کے علاوہ امت کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ لکھ لیجئے، ایک قاعدہ اور ایک اصول، ایک سٹیٹمنٹ اپنے پاس لکھ لیں، جب تک سارے لوگ لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں مان لیتے، آپ کے اندر اتفاق و اتحاد وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ صحابہ میں یہی چیز تھی، وہ لا الہ پہ آ گئے، پھر ایسے جمے، پھر پہاڑ بھی اوپر آ گیا، وہ ہلے نہیں۔ پھر 313 ہیں، آگے ہزاروں کا لشکر ہے، پھر 313 نہیں لڑا، اور لڑ کے دکھایا، امت نے دیکھا، رہتی دنیا تک ان کی مثال پیش کی جائے گی۔ چند لوگ تھے، ہزاروں کے لشکر نے فتح کی۔ کیوں؟ 13 سال مکی زندگی میں اسی توحید پر ان کی محنت ہوئی، ان پر محنت کی گئی، اور مکی زندگی میں قرآنی آیات اتر نہیں، ساری توحید پہ اتر نہیں، بھرا پڑا ہے قرآن، ایک سے دوسری آیت تیسری آیت میں جائیں آگے توحید ہے، توحید کی باتیں، توحید کی، ایک اللہ سے سارے کام کرنے اور کروانے کا یقین۔ ہمارا وہ یقین کدھر گیا؟ ہم دعا بھی غیر اللہ سے کر رہے ہیں۔ ایک اور انڈیا کی ویڈیو پچھلے ہفتے میں نے دیکھی، وہ بھی ایسے پیلے سے رنگ کے انہوں نے چولے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، لوگ آئیں کہ غریب نواز یہ سارے تیرے در پہ آ گئے ہیں، ان کی حاضری قبول کر لے، ان کو نواز دے، سب کچھ ان کو دے دے، بخش دے ان کو۔ نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائی اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کس چیز کا رونا ہے؟ یعنی یہ قبر والے، وہ غریب نواز صاحب، وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوں گی، ہم ہو سکتا ہے ان کی جوتے کے خاک کے برابر نہ ہوں، لیکن کیا اس اللہ کے ولی نے، اگر وہ اللہ کے ولی تھے، کیا انہوں نے یہ تعلیمات دی تھیں کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارنے لگ جانا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہابی لوگ، یہ یعنی جو بھی توحید کی بات کرے اہل حدیثوں دیوبندیوں کو یہ وہابی کہہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی توحید کی بات کرے وہ وہابی ہے، یعنی یہ آسان سی ایک گالی کہہ لیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہمارے نام، اور پھر کہتے ہیں لال رومال والے یہ ہمیشہ یہی توحید کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہی چیز ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہی ہے، تو پھر مکہ والے تو اس توحید میں ہم سے بہت پکے تھے، آگے بات آئے گی کہ وہ ہم سے کس طرح بہتر تھے، لیکن اتنے گئے گزرے وہ مشرک نہیں تھے، لیکن قرآن نے پھر بھی ان کو مشرک کہا۔ تو یہ سجدہ ہے، دعا ہے، کسی کے لیے جھکنا ہے، میرے بھائی یہ ایک اللہ، یہ پیشانی جس نے پیدا کی نا صرف اسی کے سامنے جھک سکتی ہے۔ اور ایک قانون یاد کر لیں، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے گر گئی ایک بار، یہ پھر گرتی رہے گی، یعنی آپ پھر ذلیل ہوتے رہیں گے، کبھی عزت نہیں پا سکتے جب تک ایک اللہ کے در پہ خالص ہو کے نہیں آپ آ جاتے، اور بندہ ذلیل ہو جاتا ہے در پہ دھکے کھا کے۔ عزت پانی ہے تو ایک در کو پکڑ لیں، وہ صرف ایک اللہ کا در، وہ آپ کہیں بھی ہیں، پریشانی آئی تو نماز پڑھیں، سجدہ کریں، سجدے میں رب کو پکاریں، کوئی صحرا میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، گھر کی چھت پہ ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں ہیں پریشانی سے دوچار ہوئے، صرف ایک اللہ کو پکاریں۔ اور مکہ والے چھوٹی موٹی پریشانیوں میں وہ اپنے چھوٹے لوگوں کو پکارتے تھے، کوئی بتوں کو پکار رہا ہے، کوئی ولیوں کو، کوئی کس کو، بڑی پریشانی آتی تھی وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ گمن گیر میں پھنس جاتے، کشتی سمندر میں ڈوبنے والی ہوتی ہے، کہتے نہیں یہ پیروں فقیروں کا کام نہیں، یہ بتوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑی پریشانی ہے، بڑا رب ہی دور کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارا مسلمان آج گمن گیر میں پھنس جائے، جتنی مرضی بڑی پریشانی میں وہ گر جائے، تب بھی وہ کہے گا یا چشتی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث مدد، نعوذ باللہ۔ تو مکہ والا بہتر تھا یا آپ بہتر ہے؟ ہمارا مسلمان جو شرک کے کام کرتا وہ بہتر ہے؟ اس معاملے مکہ والا بہتر ہے، کیونکہ وہ بڑی پریشانی میں بڑے کو پکارتا تھا، آپ تو بڑی پریشانی میں بھی چھوٹوں کو پکار رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اس بڑی پریشانی میں وہ بڑا ہی دور کر سکتا ہے، اس کی زیادہ طاقت ہے، لیکن ہم تو بڑی پریشانی میں بھی چھوٹوں کو پکار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ توحید الوہیت، عبادت والی جو توحید ہے، اس کے اندر اگر خلل ہے تو پھر بھی شرک ہے۔ ہم آج شرک کی تعریف کر رہے ہیں،
اس کے بعد تیسری اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، جیسے غیب جاننا، یعنی غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، یہ لوگوں نے نبی کو دے رکھی ہے، بلکہ ولیوں کو بھی دے رکھی ہے۔ اس کی بے شمار قرآنی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نام کی 50 نمبر آیت میں، اسی طریقے سے سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت میں، سورہ جن میں، سورہ تکویر میں اور بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا، کیا میرے نبی ان کو بتا دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ سورہ اعراف کی 50، سورہ نام کی 50، سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت میں آپ واضح کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ والا مقام دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ نام ہے، اس کی 50 نمبر آیت ہے۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہی، نبی کی زبان اقدس سے امت کو پہنچایا۔ لیکن جہاں پر بھی لوگوں کے عقیدے میں خرابی ہو سکتی تھی یا لوگ جس مسئلے میں اختلاف میں پڑ سکتے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ کل لگا کر کے زیادہ تاکید کر دی کہ واضح لوگوں میں بات ہو جائے کہ یہ کسی کی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اور نبی اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ کل، اے میرے نبی لوگوں کو بتا دیں، کہہ دیں، فرما دیں، پہنچا دیں۔ کیا پہنچانا ہے؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے پاس سارے خزانے۔ ہمارے گاؤں کا، جس گاؤں کا میں رہنے والا ہوں، سب الحمدللہ توحید والے۔ ایک دو لوگ ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی کئی طرح سے منکر ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے پاس کوئی طاقت، کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نے ساری اپنے نبی کو دے دی تھی اور اللہ کا نبی ہمارے ولیوں، پیروں، فقیروں کو دے گیا، دربار والوں کو۔ اللہ کے بعد دو چیزیں، زندگی دینا، موت دینا، بس باقی سب اللہ نے نبی کو دے دیا تھا اور نبی سارا ہمارے ولیوں کو، پیروں کو دے گئے۔ اس لیے اللہ نعوذ باللہ ویسے کہتا ہے، ابھی تک زندہ ہے، یہ لائیو چل رہا ہے، میرے گاؤں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو اور وہ سن رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بندہ ہمارے گاؤں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان کی بچیاں، ان کے بچے سارے وہ ہمارے گاؤں میں پڑھے، کئی ان کے ہمارے گھر سے پڑھے قرآن پاک ترجمہ پڑھے، ان کے گھر میں سارے بچے بچیاں توحید والے ہیں اور ان کا باپ شرک کی دعوت دیتا ہے، آج بھی شرک والے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ان کے گھر میں پیدا کیا، جو باپ ان کا بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اور توحید والا پیغمبر ابراہیم انہی کے گھر میں پیدا کیا۔ سیم زندہ مثال ہمارے گاؤں کے اس آدمی کی ہے کہ باپ آج بھی درباروں پہ، غیر اللہ کے دروں پہ دھکے کھاتا ہے، انہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کا بھی کئی طرح سے منکر ہے، لیکن اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ساری کی ساری الحمدللہ توحید پر ہیں، سنت پر ہیں اور نمازی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ توحید ہے، میرے ماننے والے ہیں، تیرے گھر کے اندر ہے۔ اور ان کے کئی بار بیٹے اپنے باپ سے بحث کرتے ہیں، ابو یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، وہ کہتا ہے تم لوگوں کو نہیں پتہ اس کا معنی کیا، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بار کافی سالوں کی بات ہے، کوئی کام تھا، میں دروازہ نوک کیا تو ان کا اندر آ جائیں، وہ باپ بیٹا بحث کر رہے تھے، وہ نبی بشر ہے یا نور ہے، اس پر وہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آخری آیت نکال کے دکھا رہا تھا۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تم کیسے کہتے ہیں نور ہے؟ وہ میں اندر گیا، کہہ رہا قاری صاحب دیکھیں ہم بتا رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے۔ میں قرآن آیت نکال کے وہ ترجمہ پڑھ رہا تھا، وہ جیسے پڑھ کے آتا باپ کو دکھاتا، باپ مانتا ہی نہیں۔ تم لوگوں کو نہیں پتا، یہ وہابیوں کے پاس تم پڑھ رہے ہو، انہوں نے تمہارا سارا کچھ خراب کر دیا، یہ وہ، لیکن نہیں مانتا۔ تو میرے بھائی جو قرآن کی واضح آیات کو نہیں مانے، اب یہ دیکھیں اس آیت میں بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس خزانے ہیں سارے، نبی کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ قل لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ تمہیں میں کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں، یعنی کیا ہوں، بشر ہوں، جیسے دوسری آیات میں آیا۔ ایسے ہی سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت میں اور واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتا اپنی ذات کا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں نبی اپنی ذات کا بھی کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتا، کب تک نہیں کر سکتا؟ جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ کی مرضی سے میرا کوئی فائدہ یا نقصان اپنا کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، نبی فرما رہے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی اگر نبی کو پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو بندہ اپنا بچاؤ تو کرتا ہی ہے۔ اگر نبی کو یہ پتا ہوتا یہ جنگوں والے کیسے کیسے پروپوگنڈے چل کے آ رہے ہیں، تو ادھر 313 صحابہ لے کر کے کیوں نبی اتنی لمبی دعا کر کے اتنا روئے کہ آپ کی یہ چادر بھی سر سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں بس کیجئے اللہ کے نبی، بس کیجئے، مت روئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گاہ نہیں کرے گا، آپ کی دعا نہیں موڑے گا۔ آپ رو ہی جا رہے ہیں کہ اللہ یہ 313 لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ بھی چلے گئے تو زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، بڑی محنت سے تیار کی ہیں۔ ادھر صحابہ کا ایمان اور تقوی اور ان کا عقیدہ، ادھر نبی کی دعائیں۔ اور اگر نبی کے پاس یہ اختیار ہوتے سب کچھ کرنے کے جو لوگ کرتے ہیں، تو پھر نبی کیوں روتے؟ نبی غیب جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی کہ نہیں؟ کم و بیش 40 دن تک نہیں پتہ چل رہا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا نہیں پتہ چلا۔ کیوں آپ رو رہے تھے پھر؟ اگر آپ کو پتہ تھا بقول آپ کے کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو پتہ تھا تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا کہ اپنے والد کے گھر چلی جائیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے برائی کی ہے؟ آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں سمجھ رہا، لیکن لوگ ایسی باتیں کرنے چاہیے، کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ وحی نہیں آئی کچھ نہیں بولے، اور جب وحی آئی ماں نے بشارت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت عائشہ کو کہ بشارت آ گئی، وحی آ گئی، جاؤ جا کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ قربان جاؤں ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہنے لگی کیوں نبی کا پہلے شکریہ ادا کروں؟ پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے اوپر وحی بھیجی۔ ادھر کرسی، ادھر یہ کرسی ہے، ادھر آئے۔ یعنی پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں وحی نازل فرمائی۔ تو پہلے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھ لیں مقام، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دیا جا رہا ہے۔ میرے آپ جیسے ایمان والا ہوتا تو نبی کے جا کے قدموں میں سجدہ کر دیتا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے آئیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو وہی تو آپ پہ آنی تھی، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ دیکھیں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے دوسرے نمبر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نہیں کہ اپنے نبی کا اور اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کیا لیکن اللہ کے بعد۔ یہ ہے ترتیب، یہ ہے مقام، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی دینا۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے میرے مقام سے بڑھاؤ نہیں جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بڑھا چڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مردوں کو قبر سے زندہ کرتے ہیں، پرندوں میں پھونک مارتے ہیں مٹی کا بنا کے اڑنے لگتا ہے، یہ معجزے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے کام ہیں، تو اللہ کے کام ہیں تو یہ ان کا باپ کوئی نہیں، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہوئے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ آگے بات آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ بڑھا دینا جس طرح ان کا لوگوں نے بڑھایا۔ انہوں نے ان کے یہ معجزات دے کر کے نبی اور رسول جو سب سے بڑا اونچا ہے ایک مقام ہے وہ ان کو پسند ہی نہیں آیا، انہوں نے اس سے بھی اونچا جا کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور شرک کیا۔ لہذا میرا مقام نہ بنانا، میں کون ہوں؟ آگے بتا دیا انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ لیکن ہمارے لوگوں نے بھی غلطی کی عقیدے میں آ کے۔ کیا غلطی کی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، تمام نبیوں کی امامت خطابت، امام اور خطیب سب کچھ درجے کے بعد، تو آپ کو نبی اور رسول یہ تو سب تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور کا حصہ ٹکڑا نور بنا دیا۔ نور من نور اللہ والا عقیدہ ہمارے یہاں موجود ہے، شرع عام موجود ہے۔
کوئی شک نہیں، لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کے لوگوں نے شرک کیا۔ اور نبی فرما کے گئے تھے میرا رتبہ نہ بڑھانا، یعنی رتبہ کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہی میرا رتبہ ہے سب سے بڑا، یہی رکھنا۔ لوگوں نے کہا نہیں، عبد اور رسول یہ تو باقی بھی تھے، تو انہوں نے نور من نور اللہ کے نور کا حصہ بنا کر کے شرک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، جیسے غیب جاننا، اس صفات کے اندر آ کر کے بھی لوگوں نے اللہ جیسا کسی اور کو سمجھا اور شرک کیا۔ پھر اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو عقیدے کے اندر، اس توحید عبادت کے اندر لوگوں نے شرک کیا اور پھر وہ پریشان ہوئے۔ توحید عبادت کے بعد یہ توحید صفات کے اندر اسماء و صفات کی بات کی، تو یہ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھی جو کسی اور کو دی۔ تو یعنی ایک مثال دے کر کے یہ جو توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت کے اندر لوگوں نے شرک کیا، تو یہ اگر ان تینوں کے اندر شرک آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے اندر شرک آنے کی وجہ سے شرک ہو گیا لوگوں کے اندر، لوگ اپنے اس شرک کے اندر پھنس گئے، اور شرک جب آئے گا تو پھر آگے جو اسباب ہیں، پریشانیاں وہ آئیں گی۔ تو شرک کی تعریف کیا ہوئی؟ جو مختصر میں نے شروع سے بتائی تھی کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے اندر کسی بھی طرح اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے، جس کی ہم نے پچھلے ہفتے وضاحت کی۔ آج پھر ان تعریفات کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی تاکہ شرک کی تعریف کو ہم سمجھ آئیں۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر جو شرک ہے وہ شرک توحید عبادت میں ہوتا ہے، عبادات کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں، اس کی کئی مثالیں ابھی دیں۔ اب پہلا سبب کیا ہے کہ کیوں لوگ شرک کے اندر پڑ جاتے ہیں اور یہ اتنا بڑا گناہ جو ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ جب کسی نے کسی کو اللہ جیسا یا اللہ کے مثل کسی طرح ٹھہرا دیا تو اس نے اس چیز کے اندر شرک کر دیا۔ وہ عبادت میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ نظر و نیاز میں ہے، وہ دعا کرنے میں ہے۔ جب اس نے کسی اور سے یہ چیزیں کیں تو پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسا سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ شرک کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نوازتا ہے تو اس کو سب سے بڑی چیز توحید کی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی غالباً 80 نمبر آیت کے قریب آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں کیا، ظلم کو مکس نہیں کیا۔ اب ظلم کیا چیز ہے؟ اس قرآن پاک کی آیت نے بتایا ظلم سے مراد شرک ہے، اور حدیث نے بھی اس کی وضاحت کی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کرتے، یعنی شرک والا کوئی کام نہیں کرتے، ان کو ملتا کیا ہے؟ پھر دو بڑی نعمتیں جو ہر کسی کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے، یہ 82 نمبر آیت سورہ نعام کی 82 نمبر آیت، سب سے بڑی نعمت اللہ دیتا ہے اولئک لہم الامن، اللہ تعالیٰ ان کو امن جیسی عظیم دولت عطا کرتا ہے۔ اور یہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی گھر کی، کسی بھی شہر کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ والوں کے لیے رزق کی دعا کی تو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، پہلے امن دے ان کو، پھر رزق کی دعا کی پیٹ کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پہلے امن۔ آپ اپنے گھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب موجود ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ شرک والے کام میں ملوث ہے، وہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ خود ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی شرک والا سبب موجود ہے، اس کو تلاش کیجیے، وہ ختم ہوگا تو امن آئے گا گھر میں۔ آپ اپنے شہر میں اور محلے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو گاؤں کے اندر دیکھیں کوئی ایسا ظاہری لوگ شرک تو نہیں کر رہے، تو امن قائم ہو جائے گا۔ اگر شرک نہیں کر رہے اس کو ختم کریں۔ اگر ہے آپ اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں
تو ہر وہ جگہ جہاں پر جا کر کے لوگ شرک کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے واضح طور پر، چھپ کر کے اپنے دل میں بیٹھ کے ادھر کوئی جو بندہ مردی کرتا رہے ہمیں نہیں پتہ، واضح طور پر شرک ہو رہا ہے جہاں پر، ان دروازوں کو بند کریں، ختم کریں، اس ملک میں امن آ جائے گا۔ اور اس کی پوری دنیا میں زندہ مثال یہ ملک سعودی عرب ہے۔ اور جب انہوں نے بھی وہ قبریں اور مزاریں سارے ختم کیے تو بڑے بڑے ان پر پوری دنیا سے حملے کی خبریں آئیں، لیٹر لکھے گئے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، کھانے پینے سے بھی تنگ۔ لیکن جب توحید کو نافذ کیا عملی معنوں میں، توحید کا مطلب اس آیت کو نافذ کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئے، پھر شرک کو مکس نہ ہونے دیا، اولئک لہم الامن، اللہ نے پھر ان کو امن دیا۔ اور امن دنیا نے دیکھا کیسا امن دیا۔ اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک توحید میں پورے رہیں گے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی گھر ہے، کوئی بھی شہر ہے، امن میں قائم رہیں گے جب تک توحید میں قائم ہے۔ اگر توحید میں خلل آنا شروع ہو گیا، امن جاتا رہے گا ایسا ایسا کر۔ وہم مہتدون، اور وہی ہدایت والے۔ امن آئے گا پھر رزق بھی ملے گا۔ اللہ نے پھر پہاڑوں کے نیچے سے تیل جاری کر دیا جس کی کبھی سوچ بھی نہیں کسی کو آئی تھی، تو ایسا تیل دیا، اللہ نے مال و دولت بھی وافر کر دی۔ یہ ہے نعمت۔ آپ اپنے گھر میں مال و رزق زیادہ کرنا چاہتے ہیں، توحید کو نافذ کر دیں گھر میں، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکھ دینا۔ یہ چیز ہٹائی ہے، اس کے مقابلے میں چیز لے آنا۔ یہ بلڈنگ گرائی، اس کی جگہ پر کوئی اور بلڈنگ لے آنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کو ہٹا رہے ہیں، سائڈ پہ کر رہے ہیں، سائڈ پہ ہو جائے، اس کی جگہ پر میرا یہ جس کو میں پکار رہا ہوں یہ اس کے مقابلے میں آ گیا۔ وہ بت بھی ہے، وہ صنم بھی ہے، وہ قبر والا بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، وہ نبی بھی، جس کو لوگ پکارتے ہیں، وہ درخت اور پتھر بھی ہے۔ میرے بھائی درخت اور پتھر کو اگر کوئی پکارتا ہے اور ایک بندہ کسی بندے کو پکارتا ہے تو درخت اور پتھر کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، کسی بندے کو پکارنا، کسی سے مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن درخت اور پتھر کو پکارنے والا اس شرک کرنے والے سے کچھ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ شرک اور یہ درخت اور پتھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، اس سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک درخت اور پتھر کو پکار رہا ہے کہ کسی انسان کو پکار رہا ہے، درخت اور پتھر کو پکارنے والا اس انسان سے کچھ بہتر ہے یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ کیوں بہتر ہے اس سے؟ کیونکہ یہ اس کو پکارا جو اللہ کی صرف تسبیحات بیان کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن اس کو بھی اللہ نے شرک کہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو اللہ کی صرف فرما برداریاں ہی کرتا ہو، اللہ کی باتیں مانتا ہے، اس کو بھی نہیں آپ پکار سکتے۔ یعنی پھر کسی کو اللہ کے مقابلے میں کیسے ہم لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر نہیں کہہ سکتے۔ یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یا حسین مدد نہیں کہہ سکتے، یا غوث مدد نہیں کہہ سکتے، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے، یا چشتی مدد نہیں کہہ سکتے۔ کئی بھائیوں کو یہ باتیں بری لگ رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہم نے پیچھے سے توحید حدیث کا چیپٹر مکمل کیا، ابھی 2 ہفتے سے ہم نے توحید کا چیپٹر شروع کیا ہے، اور رمضان سے پہلے ہم نے ابھی 2-3 درس رہ گئے، پھر یہ بند ہو جاتا ہے درس، پھر حج کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اس توحید کی جو تعریف ہے پچھلے ہفتے وہ پوری کی، اور آج شرک کیا ہے اس کی تعریف صرف ہم پوری کر رہے ہیں۔ اس میں ہم کسی کی ذات کو یا کسی کو وہ عظیم سمجھتا ہے، کسی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے، ہم کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کر رہے۔ کوئی بھائی غصہ کرتا ہے یا وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ درس پہ آنا چھوڑ دے یا بات کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ اپنی اصلاح یا ہماری اصلاح کے لیے سوال و جواب کرے کہ مقصد کیا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی، آپ کی دلیل کیا، آپ نے کیوں ایسا کہا۔ لیکن بغیر کسی سبب کے کوئی بھائی یعنی اللہ کے دین کی باتوں سے ناراض ہو جائے، قرآن کی باتوں سے، صحیح احادیث کی باتوں سے، تو میرے بھائیوں یہ ایک پڑھنے لکھنے والے آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی باتوں سے یا اللہ کے رسول کی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے میرا کہنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، میرا سمجھانے کا طریقہ، ہر بندے کا طریقہ مختلف ہے، ہو سکتا ہے میرا ویسا نہ ہو جس سے آپ کو یا کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو، یہ میری کمی ہے۔ لیکن اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔
وہ آپ اپنے ہی کسی عالم دین کے مسلک کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، آیت نمبر مجھ سے لکھ لیں، حدیث نمبر مجھ سے لے لیں۔ آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث عالم دین کا وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھیں، بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ کے چیک کر لیں جو باتیں میں نے کی۔ آپ دیوبندی ہیں، آپ دیوبندی عالم دین کا بخاری شریف کا وہ احادیث کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآنی آیات کا وہ ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ بریلوی ہیں، آپ بریلوی عالم دین کا بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لیں، ان کے قرآن کا کنز الایمان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ یعنی آپ پڑھنے والے تو بڑے میرے بھائی، دلیل تو لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے ہی مسلک کے عالم دین کی اٹھا کر کے یہ چیزیں پڑھیں، آپ کے سامنے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ میرے انداز میں ہو سکتا ہے غلطی تھی، میرے سمجھانے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن بات غلط نہیں تھی، آپ بات کی تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ شرک جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو پہلا سبب ہے کہ ظلم ہے یہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر کسی دوسرے کو برابر لا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس بندے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی 48 نمبر آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ، ویغفر ما دون ذلک۔ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر لیں، شروع میں شاید ہم نے کی تھی لیکن آپ اس جملے کو ذرا سمجھ آئیں گے تو امید ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھ آئیں گے اور پریشانی سے نکل جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ابھی دیکھیں، توجہ کریں اس میں، ان اللہ لا یغفر، یہاں پر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کانٹا لگا دیا، کس کو؟ ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے کہہ دیا میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ ویغفر، اور معاف کر دے گا اللہ، کس کو؟ ما دون ذالک، اس شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا، اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اس میں زنا، شراب، قتل، جوا، چوری، دھوکہ، فراڈ، سارے جتنے گناہ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے گا تو ان سب کی سزا دے دے گا، سزا دے کے ایک نہ ایک دن جنت میں آپ چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اگر چاہا تو بغیر حساب کے اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے گا ان ساری چیزوں کو سزا دے گا، زنا، شراب، قتل، چوری، ڈاکہ جو کیے تو ایک نہ ایک دن جنت میں، اللہ چاہے گا تو سزا دے کے، چاہے گا ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن یہ جو ہے شرک، اللہ نے کہا یہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ ایک ایسا گناہ ہے اگر یہ اس کی توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب آپ اس میں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس میں سمجھ سکتے ہیں دونا کے، یعنی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے دے۔ لیکن شرک کو اللہ نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا، جیسا کہ وہ معراج کی رات والی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا تحفہ دیا، 3 تحفے، اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کے ہر اس امتی کو معاف کر دوں گا جو میرے سے آ کے ملا قیامت والے دن لیکن اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، باقی جتنے گناہ ہیں میں معاف کر دوں۔ یعنی یہاں پر بھی اشارہ حدیث میں مل رہا ہے، جیسے قرآن آیات میں اللہ کی مرضی، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بندہ ملے گا قیامت کے دن، اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ، المقحمات کے لفظ ہیں حدیث کے، یہ صحیح مسلم کی 431 نمبر حدیث ہے، 3 تحفے ہیں معراج کی رات کے، اس میں فرمایا اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے بھی بندہ میرے پاس آیا، ہلاک کر دینے والے جن کی وجہ سے یوں سمجھ لے جہنم میں جانا واجب ہو جائے گا اس بندے پر، اللہ نے فرمایا اگر وہ میرے سے ملاقات کرے گا، دفتر اس کا گناہوں سے بھرا ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کے اس امتی کے وہ سارے گناہ معاف کر دوں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس امت کے لیے، میرے آپ کے لیے،
کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو شرک سے بچا لیں، توحید پہ لے آئیں۔ باقی مسائل میں اختلافات، باقی کسی چیز میں کمی، باقی گناہوں میں انسان کا پڑ جانا، یہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ لیکن ایک انسان مومن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں کر سکتا تو شرک نہیں کر سکتا۔ وہ مر جائے، اس کو تلوار کے ساتھ گردن الگ کر دی جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کے لاش کے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ نہیں کر سکتا تو شرک نہیں کر سکتا۔ اور نبیوں کو اسی توحید کی دعوت دینے، شرک سے روکنے کے لیے لوگوں نے تکلیفیں دیں۔ طائف شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر پڑے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے پاؤں تک خون پہنچا کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا۔ کس بات کی بنا پر؟ ہم نے توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں کسی نے، کسی عالم نے، الا ماشاء اللہ۔ سامنے گالی بھی لوگ سن لیتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی اتنی عزت رکھی علماء کرام کی کہ توحید کی بات کی، ہو سکتا ہے کسی کو بری نہیں لگتی، وہ اٹھ کے گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، وہ بعد میں کہے گا یار یہ فلانا مولوی تھا، یہ لال رومال والے تھے، یہ تو وہابی تھے، یہ فلانے تھے۔ اللہ نے پھر بھی عزت رکھی۔ اگر کوئی اٹھ کر کے جوتے سے مارنا شروع کر دے، پتھر مارنا شروع کر دے، میرے بھائی یہ تو نبی نے پتھر کھائے ہیں، عوام میں اٹھ کر کے کوئی پتھر مارنا شروع کر دے تو پھر بھی یوں نہ سمجھے انسلٹ ہو گئی، بے عزتی ہو گئی۔ اللہ کی توحید کے لیے اگر آپ کی یہ بے عزتی انسلٹ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا اونچا کرے گا قیامت والے دن، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کیسے توحید بیان کریں؟ توحید بیان کریں، حکمت عملی سے کریں، لوگوں تک حق پہنچائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس چیز سے ڈرتے رہیں لوگ کیا کہیں گے اور اصل بات رہ جائے، اصل ٹاپک رہ جائے، اصل دعوت رہ جائے، جس کی وجہ سے پیغمبروں کو بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ تو توحید پر اگر بندہ نہیں آیا، شرک کی حالت میں بندہ چلا گیا اس دنیا میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر شرک کرنے، جس کی ہم نے تعریف کی ہے، اگر یہ شرک کے اندر خرابی ہوئی، اس کے اندر توحید کے اندر خرابی، شرک میں پڑا، تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ذرا دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی، کاش ہم اس کو دیکھ کر کے ہی سمجھ آئیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ دیکھیں اس پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ انہ من یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یہ فا آتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس کے بعد فوراً یہ کام ہوگا۔ فا جب آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب فوراً یہ کام، پیچھا کر رہی، یعنی شرک کیا ہے تو فوراً جو کام ہوا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے یہ جنت حرام کر دی اس بندے پر۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے فوراً جنت حرام ہو گئی، یہ پہلی سزا ہے۔ مشرک بندے کی پہلی سزا کیا؟ جنت حرام ہوگی۔ ومأواہ النار، دوسری سزا کیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اب آگ کے ساتھ اس کی دوستی رہنی ہمیشہ، جہنم میں چلا جائے گا مشرک بندہ، ہمیشہ جہنم میں۔ اور تیسری سزا ہے وما للظالمین من انصار، یہ جو ظالم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بتایا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا، مشرک۔ یہ جو ظالم ہیں ان کی کوئی مدد اور کوئی سفارش کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یہ تین سزائیں آپ لوگوں کے ذہن میں آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ موڑیں گے نہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں، تو جب نبی سفارش کریں گے تو کوئی اللہ تعالیٰ موڑے گا نہیں، تو ہم تو جنتی ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے ایسے کی سفارش نہیں کر سکتے، نہ اللہ نے اجازت دینی ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے سفارش کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بخش دے یہ بھی۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے آگے کسی کی جرأت نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی سفارش کرے؟ کوئی نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا ان میں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پھر اور بھی جن جن لوگوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، نیک لوگوں کو، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ ان لوگوں کی سفارش کرو، ان کی کرو، ان کی کرو۔ تو مشرک بندے کی اللہ نے سفارش کروانی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سزائیں دیں، جو بندہ شرک کرے گا اسی حالت میں مر گیا تو اس کو یہ 3 سزائیں، یعنی نہ وہ بندہ جنت حرام ہو گئی، پھر آگے اس کی سزا بتائی جائے گا کہاں، آگ میں جائے گا۔ پھر یہ تیسرے شبے کے بھی واضح کر دیا کہ ادھر یہ نہ سمجھنا کہ کوئی سفارش کر دے گا، ہو سکتا ہے بیٹا حافظ ہے وہ سفارش کر دی، عالم ہے وہ کر دے، باپ نبی ہے وہ کر دے، جیسے نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا نافرمان ہوا تو یہ ذہن میں گمان ہو کہ باپ نبی کر دے گا، نہیں۔ بیٹا نبی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ شرک کر رہا ہے، بیٹا بخشوا لے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا کہ بیٹا آج بخشوا لے، تو ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے لیکن نہیں بات بنے گی، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا مشرک پر حرام کر دی تو حرام کر دی بس۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کے 88 نمبر آیت میں ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا۔ یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ، ایک ہے آیت آپ نے صرف سنی ہے، ایک ہے کہ آیت کو جب آپ لکھا پڑھ لیں گے، اس طریقے سے آپ چیزیں دیکھ لیں گے، آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے۔ وَلَوْ یہاں پر کہا اگر کوئی شرک کرے گا، یہ 18 نبیوں کی بات کی، نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، ہم نے پہلے درس میں اس کی وضاحت کی تھی 2 ہفتے پہلے۔ لیکن اللہ نے کیوں نبیوں کا نام لیا کہ جب نبی جو شرک کر نہیں سکتا، اصل میں یہ امت کو سمجھانے کے لیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اگر ایسی سزا کی وعید سنا رہا ہے تو جو لوگ شرک کریں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ فرمایا لا حابط عنہم، حابطہ کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جائیں گے، جتنی آپ نے ما کانوا یعملون، جتنے عمل آپ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کا حج گیا، عمرہ گیا، طواف گیا، نمازیں گئیں، جو جو آپ نے نیکیاں کی ہیں، اس شرک کرنے کی وجہ سے یہ ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، انسان کوڑا کھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے انسان سے زنا ہو جائے، آپ کا حج عمرہ زکوٰۃ باقی ہیں، قتل کر دیا، باقی پیچھے والی نیکیاں محفوظ ہیں، سیو ہیں۔ آپ نے چوری کر لی، پیچھے والی نیکیاں سیو ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہے، آپ کی پیچھے والی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، وہ آپ کی ساری آپ کے نیکیوں والے بینک میں محفوظ ہیں۔ لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ نے کہا اس کی وجہ سے پچھلی ساری نیکیاں، جو جو آپ عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، آپ کوڑے کھوٹے ہوئے، آپ کا نامہ مال زیرو ہو گیا، اور اس زیرو میں آپ کا سب سے بڑا گناہ شامل ہو گیا، شرک والا۔ میرے بھائیو، یہ آیات پڑھ کے بھی اگر بندہ پریشانی میں آ کے اولاد نہیں ہو رہی، یا گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یا پریشانی میں کسی طرح کی پریشانی آ جائے، وہ میرے بھائی اپنا یہ نقصان تو نہیں کروانا چاہتا، میں نے اتنے حج کیے تھے، اتنی دیر مکہ میں رہا ہوں، چلو اب غیر اللہ کو پکار لوں، کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ آپ اپنا سارا کچھ ضائع کر کے تو نہیں اپنی اس پریشانی کو دور کروا سکتے۔ لیکن ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس پریشانی سے بس نجات ہو جائے، دیکھی جائے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ وہ شرک کر کے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے، اور آپ اس کے بعد سچی توبہ بھی کر لیں، اللہ معاف بھی کر دے اور جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ جب آپ شرک کر رہے ہیں اسی وقت موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ اس چیز کی تو اگر گارنٹی ہے تو آپ شرک کر کے اپنی پریشانی دور کروا لیجیے، اگر اس سے دور ہو سکتی ہے، آپ اپنی اس مصیبت سے جان چھڑا لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے موت کی کہ کب آ جائے، تو پھر کیوں ہم اپنا سارا کچھ ضائع کرنے پہ تل جائیں؟ نہیں میرے بھائی، اتنا بڑا سودا اپنے آپ کے ساتھ نقصان والا کبھی مت کیجئے۔ کوئی بھی پریشانی مصیبت انسان کو زندگی میں آ گھیرتی ہے، ایک اللہ کے در کو پکڑ کے رکھیے، آپ کی نیکیاں بھی محفوظ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ کتنی دیر تک اللہ کو پکارتے ہیں، کب تک پکارتے ہیں، کیسے کیسے پکارتے ہیں۔ کیا مجھے چھوڑ کے کہیں اور جا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی گیا نہیں تھا، اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی پریشانی میں بھی مجھے ہی پکارتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے؟ کیا آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے دیکھنا ہے۔ ایک کمہار کا بنا ہوا برتن جب آپ گرمی میں ٹھنڈا پانی بھرنے کے لیے گھڑا خریدتے ہیں، ایک عورت خریدنے جاتی ہے تو وہ بھی اس کو کھٹکھٹاتی ہے، یہ کہیں سے تڑکا ہوا تو نہیں، کہیں پر اس کو کوئی خراش تو نہیں، تریڑ تو نہیں، پنجابی میں جس کو ہم بولتے ہیں،
پانی تو لیک نہیں ہوگا کہیں سے۔ آپ ایک برتن 100 روپے کا لیتے وقت اتنا خریدتے ہیں، اتنا چیک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنا ہے نا، یہ توحید کے دعوے کرنے والا، اتنے درس جا کے سننے والا، اور وہاں پر اپنے آپ کو میرے بارے میں خالص کرنے والا، کیا حقیقت میں خالص ہو گیا یا نہیں، یا پریشانی آئے گی بھاگ جائے گا؟ تو اللہ بھی چیک کرتا ہے، آزماتا ہے، اور اللہ نے بے شمار بار کہا ہے۔ تو میرے بھائی اس پر توجہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کے، ان کو مخاطب کر کے سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے جو پہلے لوگوں پر چیز وحی کی تھی وہی چیز آپ پر بھی وحی کی ہے، وہی فرمان، وہی حکم، اور وہ کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے نبی خدا نخواستہ اگر آپ نے بھی شرک کیا۔ اس آیت کو دیکھ کر کے ایک بار ایک حاجی نے، ایک بھائی درس دینے گئے، انہوں نے کہا ہم اس آیت کو، اگر یہ ایسی آیت قرآن میں ہم مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نبی کو ایسے کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک بھائی تھے ہمارے ساتھی، وہ درس دینے گئے کسی بلڈنگ میں، تو جب انہوں نے بیان کی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بیان کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا، بیچارے کو نہیں سمجھ لگی ہوگی، جب انہوں نے آیت بیان کی، ترجمہ وغیرہ کیا، انہوں نے کہا ہم یہ آیت نہیں مانتے، ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ یہ دیکھیں لائن پیچھے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے جو وہی پہلے نبیوں کو کی وہی آپ پر کی۔ کیا وہی آپ پر کی؟ وہی جو پہلے نبیوں کو کی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، تا آپ خدا نخواستہ، یعنی آپ شرک کر نہیں سکتے، یعنی ہم نے پہلے بھی کہا نبی شرک کر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مثال دے کے امت کو سمجھا رہا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ بھی یا میرے نبی شرک کر بیٹھیں، جو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں کہا اللہ نے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے امتی سمجھ جائیں کہ ہمارے نبی کو، اگر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑی چیز مطلوب ہے وہ توحید ہے اپنی، اور اسی کے لیے نبی بھیجے، اور اسی کے لیے نبی کو لوگوں نے مارا بھی، تو اللہ نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ میرے نبی کو پتھر پڑ گئے، اللہ نے برداشت کیا، لوگوں نے مکہ سے نکالا، برداشت کیا، نبی کو برے برے القاب سے لوگوں نے کہا، یہ اللہ نے برداشت کیا، لیکن اس توحید پہ کوئی خلل آئے اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا، فرمایا اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیارے نبی خدا نخواستہ اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں، لَيَحْبَطَنَّ، یہاں پر کیا ہے؟ حابطہ، آرام سے لفظ پڑھا جا رہا، خالی ہے، فعل ماضی ہے، حابطہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کتنا مشکل لفظ سختی سے پڑھا جا رہا ہے، لَيَحْبَطَنَّ، یعنی مشکل لفظ لایا، زیادہ قوت والا، کہ آپ کے بھی اعمال، اعمالوں کا، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو، جو نبی شرک نہیں کر سکتا، جو شرک کو مٹانے آیا ہے، اور اس نبی کی امت اگر اس شرک میں پڑے گی، اگر نبی کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی میرے بھائیو؟ آپ حج کر کے جتنا مرضی خوش ہو جائیں، عمرے کر کے، طواف کر کے، صدقے کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، بے شمار نیکیاں ہی نیکیاں میرے اور آپ کے نامہ مال میں ہوں، اور اس گھمنڈ میں ہم ہوں کہ ہم نے تو بڑی عبادت کی ہے، کوئی بات نہیں، ایک بار شرک کر لیں تو بچاؤ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، نبی سے بڑی بھی نیکی کسی کی ہے کوئی؟ ایک ساری زندگی کی نیکیاں ملا کے نبی کی ایک ادنا سی نیکی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم سب کی نیکیاں ملا کے بھی نہیں پہنچ سکتے ایک ادنا سی نیکی کے برابر۔ اگر نبی، اللہ اپنے نبی کو ایسے کہہ سکتا ہے، تو میرے بھائی ہماری تو نیکیوں کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، کیسی ہو رہی ہیں، قبول بھی ہیں کہ نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں کوئی بات کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قاتل المشرکین حیث وجدتموہم، کہ آپ مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ نہیں، جو آپ نے دعوت دی نہیں مان رہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں ہمیں بتا دیا کہ مشرک کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، نہیں مان رہا، اس کو پھر قتل کر دو۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جائیں، اور اس کے اندر سارے کا سارا دین ہے، ساری کی ساری توحید ہے۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ،
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا۔ اگر وہ اس کو مان لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے خون کو، اپنی جان کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مجھ سے بچا لیں، ورنہ ان کو قتل بھی کروں گا، اور ان کا جب قتل کر دیا جائے تو ان کا مال اور جائیداد، ان کی بیوی بچے سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آتے ہیں، جو مال غنیمت میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر انہیں اپنا مال، اپنا سب کچھ بچانا ہے تو ان کو کلمہ پڑھنا ہوگا، اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو قتل بھی کیا جائے گا، ان کی مال اور جائیداد بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں آئیں گی۔ ہاں اب اس کا کہ جو حق ہے وہ ان پر باقی رہے گا، یعنی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین کو مان لیتے ہیں، تو حق ان پر باقی رہے گا۔ اس کے بعد چھٹا سبب یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہی شرک ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اذان ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی انشاءاللہ اذان کے بعد 5 منٹ درس ہوگا، سوال و جواب انشاءاللہ نماز کے بعد رکھیں گے، کیونکہ ٹاپک مکمل ہو جائے، اہم ٹاپک ہے۔ اللہ اللہ بات کو مختصر کریں، شرک کی 2 قسمیں ہیں بڑی، ایک کہتے ہیں شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ آپ جو ہم نے توحید کی تعریف کی، شرک کی تعریف کی، ان کاموں میں سے کوئی کام کریں گے تو آپ شرک اکبر کر رہے ہیں، یعنی ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے۔ ان کاموں کے جو ہم نے تعریف میں وضاحت کی، پچھلے ہفتے توحید کی، آج شرک کی تعریف میں وضاحت کی، یہ جو کام ہیں، ان کاموں میں کوئی انسان کام کرے گا تو انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام کا ذبح کرنا، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا، ان کے نام کی نذریں دینا وغیرہ۔ اور اس کے بعد شرک اصغر، اور اس میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یعنی ان لوگوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یعنی ذبح کرنا عبادت ہے۔ آپ کیوں غیر اللہ کے پاس جا کر کے کسی اور کے ہاں جا کے کر رہے ہیں؟ اس کے پاس جا کے کر رہے ہیں جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آپ کیوں غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں جو آپ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ دعا نہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بڑا کھول کر کے فرمایا، وہ کس طرح آیت ہے شیخ، ابھی قدرتی ہے ذہن میں آ رہی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعوا دعاءکم، کہ وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی سنتے ہیں، ہماری تو سنتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وہابیوں کی نہیں سنتے ہوں گے، ہمارے پیر تو ہماری سنتے ہیں، ہمارے قبر والی سنتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کا بھی جواب قرآن میں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ سن نہیں سکتے، لیکن آپ کہتے ہو نہیں ہماری سنتے ہیں، تمہاری نہیں سنتے ہوں گے۔ اللہ نے جو 1400 سال بعد ذہن میں بات آنی تھی، اللہ نے پہلے اس کا قرآن میں جواب دیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں تمہارے بقول کے نہیں تمہاری سنتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری اس پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو سننے کا کیا فائدہ جب وہ پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سنتے رہیں، ٹکرے مارتے رہیں، سناتے رہیں۔ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ محمد دینا میں نے تیری بات سن لی، تیری پریشانی دور کروں گا میں، چلا جا گھر، تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی ہے، نہیں اب لڑے گی، بچے نہیں پڑھتے اب نہیں پڑھا کریں گے، بچے کہنا نہیں مانتے اب مانیں گے، میں نے تیری بات سن لی ہے، دعا سن لی ہے، اب پوری کر دوں گا۔ کسی کو آئی کبھی قبر سے آواز، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی آواز، باہر سے آواز جو مدینہ میں جا کر کے لوگ مانگتے ہیں، رکے پھینکتے ہیں کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یار میں نے تیرا کام کر دیا چلا جا؟ کبھی نہیں کسی کو آواز آئی۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے تو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ پکارو اس کو جو سننے والا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس اپنے رب کو پکارو جو تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو تمہارے بڑا قریب ہے، جو تمہاری دعا سننے والا ہے۔ تو بے شمار آیات اس چیز پہ ہمیں دلالت کرتی ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے جو تمہارا فائدہ نقصان کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتا۔
اور پھر وہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ کے پاس سفارشی وہی ہوگا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہ آیت الکرسی میں بات یاد کر لیں، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کا ترجمہ جا کے اپنے مسلک کے مولانا کا پڑھ لیں کہ کون ہے جو اللہ کی سامنے اپنی مرضی سے سفارش کر سکے، کوئی نہیں، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کرے گا۔ پھر دوسری قسم ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس کے کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا، لیکن اگر اس پر مصر رہے گا، بار بار شرک اصغر کرتا رہے گا، تو یہ انسان کو شرک اکبر پر ایک نہ ایک دن لے جائے گا، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام میں ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ اور وہ کون سا ہے؟ اس میں دو قسمیں، ایک ہے ظاہری قسم کہ آپ ظاہری طور پر شرک کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یعنی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میرے سر کی قسم، میں یہ کھانا کھا رہا ہوں مجھے میرے رزق کی قسم، میں نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں مجھے میرے بیٹے کی قسم۔ اس طرح کی قسمیں لوگ عام کھاتے ہیں، مجھے میری بیوی کی قسم، مجھے میرے پیار کی قسم۔ یہ نوجوانوں کے اندر عام طور پر یہ قسمیں پائی جاتی ہیں، غیر اللہ کی ہیں، اور یہ چھوٹا شرک ہے۔ انسان اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، سنن ترمذی کی 3253 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ بندہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، جس سے ہمیں وعید ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو یہ کہنا کہ یار اگر آپ نہ ہوتے تو میرا یہ کام ہونا ہی نہیں تھا، یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ تھے تو میرا کام ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے کہنا۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد پھر اگر آپ یہ کوشش نہ کرتے تو میرا کام نہیں ہونا تھا، ایسے کہنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی غلطی عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ وشیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا اور آپ چاہتے تو کام ہو جاتا، یہ نہیں کہنا۔ ماشاء اللہ ثم کہہ کے پھر شیتا کہہ سکتے ہیں، یعنی پھر اگر آپ کوشش کرتے تو ہوتا یہ کام۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں ماشاء اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں آگے والے بندے کی آپ دلجوئی نہیں کر رہے، خوش آمد جو کرنی تھی، جو غلط چیز ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اس لیے آپ اس کا نام بیچ میں لاتے ہیں۔ اگر اس کا نام لانا پڑ جائے آپ ایسی کنڈیشن میں کہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں اللہ کا نام بیچ میں لانا ہے ساتھ، تو پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد پھر اگر آپ مدد نہ کرتے تو یہ کام مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی پھر آپ نے مدد کی تو الحمدللہ آسان ہو گیا، تو ایسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ اگر ڈائریکٹ کہیں گے، جیسے ایک بندہ آیا اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تو یہ کہو کہ صرف ایک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی صرف ایک اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ دوسری قسم یہ ہے چھوٹے شرک کی، وہ یہ ہے جو چھپی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے ریا، دکھاوا۔ کسی کو دکھانے کے لیے آپ اپنے اعمال کو اچھا کر کے پیش کریں، اچھے طریقے سے عمل کریں، تاکہ یہ بندہ کہے کہ یہ تو بڑا متقی، بڑا نیک ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑا یہ صدقہ کرنے والا ہے، بڑا یہ عبادت گزار ہے، بڑا یہ روزے رکھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسا کام جو آپ چھپا کے کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہو اس بندے کو پتہ چل جائے وہ میرے بارے میں بڑا سوچے، تو یہ والی ایک مسلمان کو یہ شرک والا کوئی کام کرنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سورہ کہف کی 110 نمبر آیت میں فرمایا تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو، امید اور تمنا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال شرک سے پاک ہوتا ہے، نہ اس میں چھوٹا شرک ہوتا ہے نہ بڑا، نہ اس میں دکھاوے والا شرک ہوتا ہے نہ چھپانے والا، ہر طرح کے شرک سے پاک جو عمل ہے وہ آپ کا عمل صالح ہے، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیو، بے شمار قسم کی اس میں پریشانیاں ہیں آج اس دور میں۔ آخر میں کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں، 3-4 فرق پڑھ کے بات کو ختم کریں۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ بڑا آپ شرک کرتے ہیں شرک اکبر تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ چھوٹا شرک بندے سے ہو جائے تو انسان مسلمان ہی رہتا ہے، یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیتا ہے، لیکن شرک اصغر کرنے والا جہنم میں نہیں داخل ہوتا، لیکن اگر وہ مستقل وہ شرک کرتا رہتا ہے تو شرک اکبر میں جب پڑ جائے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ شرک اکبر کی تیسری قسم یہ فرق،
شرک اکبر تمام اعمال خیر کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، بڑا شرک جو ہے۔ لیکن جو چھوٹا شرک ہے اس سے آپ کے اعمال برباد نہیں ہوتے، لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے آپ جب بڑے تک پہنچ جائیں گے برباد ہو جائے گا۔ لیکن ریا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو اس عمل کو برباد بھی کر دے گا اور جہنم میں بھی لے جائے گا۔ چھوٹے شرک میں باقی آپ کے اعمال برباد نہیں کرے گا، لیکن ریا دکھاوے والا یہ جو کوئی کام جو آپ دکھا کے کر رہے ہیں یہ عمل برباد ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ جہنم میں بھی جائیں گے۔ وہ حدیث ہے مشہور، قیامت والے دن 3 لوگ آئیں گے، عالم اور خرچ کرنے والا، سخی اور مجاہد۔ تینوں سے اللہ پوچھے گا بات مختصر کروں تو کہیں گے تیرے لیے یہ کیا، اللہ فرمائے گا نہیں، جھوٹ بول رہے، تم نے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ چھوٹا شرک تھا، ریا تھا، دکھاوا تھا، تو یعنی یہ عمل بھی برباد ہوگا اور کرنے والے کو جہنم میں بھی لے جائے گا، والعیاذ باللہ۔ شرک اکبر سے آدمی کا خون بہانا اور اس کا قتل کرنا، اس کا مال و دولت مسلمانوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر میں یہ دونوں چیزیں جائز نہیں، یعنی آج چھوٹے شرک کی وجہ سے حکمران جو ہے نا کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یا جو جماعت جہاد کر رہی وہ نہیں قتل کر سکتی۔ بڑے شرک کو اگر وہ نہیں چھوڑ رہے، توحید پہ نہیں آ رہے، تو پھر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا یہ کام نہیں۔ اپنے طور پہ ہم کسی کو کہہ کہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے قتل نہیں کر سکتے، اس سے معاشرے میں فساد ہوگا۔ یہ جو ایک حکمران ہے، جو دینی حکومت ہے، وہ یہ لاگو کرے گی، یا جج یا قاضی جو فیصلہ کرے گا، اس کے بعد حکومت اس کو سزا دے گی، فردی اس کو ہم سزا نہیں دے سکتے۔ یہ تھی شرک کی تعریف اور اس کی وضاحت کچھ قرآنی آیات سے، احادیث سے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو شرک سے بچائے، کیونکہ اگر شرک سے بچ گئے تو پھر انشاءاللہ ہم سب اور پوری امت جنت میں جائے گی۔ اگر اللہ نہ کرے کسی طرح ہم شرک اکبر میں پڑ گئے، سب کچھ